صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ بخاری شریف پڑھ رہے ہیں ہم، اور کچھ وقفے کے بعد آج ہم دوبارہ اپنے درس حدیث کی طرف آئے ہیں، اور ہم نے جو پیچھے پڑھی تھی وہ کتاب صفت الصلاۃ تھی، جو کہ ختم ہوئی تھی پچھلے درس میں، اور اگلا باب آج ہم شروع کر رہے ہیں، اور یہ ہے کتاب الجمعہ کا باب۔ تو جمعہ کی نماز اور اس کے فضائل اور اس کے کچھ مسائل چیزیں اس کے اندر ہوں گی۔ اس میں تقریباً 64 احادیث ہوں گی جو ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، اور ان کی تفصیلات کو دیکھیں گے۔ پہلا باب جو کتاب الجمعہ کے اندر ہے، اس کا عنوان ہے کہ فرض الجمعہ، جمعے کی فرضیت کا بیان۔ اور اس باب کے شروع میں امام بخاری سورہ جمعہ کی آیت نمبر 9 لائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا نودی للصلاة من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب جمعہ کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو تیزی سے اللہ کے ذکر کی طرف آؤ اور خرید و فروخت چھوڑ دو، اور اگر تم جانو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ یعنی جمعہ کی نماز کی فرضیت، یعنی اس آیت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جمعہ اور جمعہ کی نماز جو ہے یہ فرض ہے، اور اللہ کے ذکر سے مراد یہاں خطبہ بھی ہے اور نماز بھی ہے۔ اور ذکر اللہ کے لیے دوڑنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ بھاگ کے جایا جائے، بلکہ اس کی مراد یہ ہے کہ اہتمام اور توجہ کے ساتھ جلد از جلد پہنچنے کی کوشش کی جائے۔ اور اس کی اصل میں دیکھیں جو زور دیا گیا ہے اس لیے کہ باقی نمازیں جو ہے نا، وہ اگر مطلب ان کے اندر ایک وسعت ہوتی ہے، کافی ٹائم ہے، 1.5-2 گھنٹے ہیں، اور ایک جماعت نکل گئی تو دوسری جماعت کے ساتھ کہیں پڑھی جا سکتی ہے، قضا بھی ہو سکتی ہے اگر چھوٹ جائے نماز، وقت خدا نہ خواستہ کسی وجہ سے نکل گیا، کوئی وجہ ہو گئی تو قضا بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ لیکن نماز جمعہ نہ تو بغیر جماعت کے پڑھی جا سکتی ہے، اور نہ وقت نکل جانے کے بعد اس کی قضا ہو سکتی ہے، اس کا کوئی متبادل نہیں ہے۔ تو اس لیے اذان سننے کے بعد ان لوگوں کے لیے جنہیں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کہہ کے مخاطب کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، تو ان کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ اللہ کی پکار ہو اور وہ اپنے کاروبار اور خرید و فروخت کے اندر لگے رہیں اور اس کی طرف توجہ نہ دیں۔ تو اللہ تعالیٰ جو کہہ رہے ہیں کہ اس کے اندر اتنا خیر ہے، بہتر ہے اگر تم اس کو سمجھ لو کہ دنیا کا مال، دنیا کی تجارت، مصروفیات، ان کے قلیل اور ناپائیدار فائدے ہیں، جبکہ جو نماز جمعہ سے ملے گا انشاءاللہ، اللہ کے ذکر اور اذکار سے ملے گا، اس کا فائدہ کہیں زیادہ ہے۔ تو یہاں تک آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشکات کے اندر ایک حدیث ہے کہ جو کوئی کسی معذوری اور ضرورت کے بغیر نماز جمعہ چھوڑ دے تو اس کا نام منافق کی حیثیت سے اس کتاب میں لکھ دیا جائے گا، جس کا لکھا نہ مٹایا جا سکتا ہے اور نہ بدلا جا سکتا ہے۔ یعنی کتاب سے مراد لوح محفوظ ہے، یعنی اس کے نام اعمال میں یہ لکھ دیا جائے گا۔ تو اس لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو جمعہ بہت اہم ہے۔ اب ہم حدیث دیکھتے ہیں اور اس کے بعد ہم جمعے کی جو اہمیت ہے اس کو دیکھیں گے انشاءاللہ۔ حدیث اس میں جو ہم پڑھیں گے ہماری کتاب کے لحاظ سے اس کا نمبر 836 ہے، اور یہ ذہن میں رکھیں کہ مختلف کتابوں میں بخاری شریف کی جو حدیث کے نمبر ہیں وہ مختلف ہیں، اور لوگوں نے کچھ حدیث آگے کچھ پیچھے لکھی ہوتی ہیں، تعداد تو برابر ہوتی ہے لیکن ترتیب کے لحاظ سے کہیں نہ کہیں تھوڑا بہت فرق ہو جاتا ہے۔ تو یہ حدیث 836 ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ یہ مولا ربیعہ بن حارث کہتے ہیں کہ حدثہ انہ سمع ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کہا کہ میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، نحن الاخرون السابقون یوم القیامہ، کہ ہم بعثت میں آخر ہیں، یعنی ہم یہ جو امت مسلمہ ہے یہ آخر میں آئی ہے، لیکن قیامت کے دن سبقت لے جانے والوں میں ہوں گے، یعنی قیامت کے دن ہم سب سے آگے جنت میں جانے والوں میں ہوں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعد انہم اوتوا الکتاب من قبلنا، کہ انہیں ہم سے پہلے ایک کتاب دی گئی تھی، یعنی کتاب ہدایت جو بھی ان کی کتاب تھی وہ انہیں پہلے دی گئی تھی، ثم ھذا یومہم الذی فرض علیہم فاختلفوا فیہ، اور یہ دن یعنی جمعے کا دن یہ ان پر بھی فرض کیا گیا تھا، یعنی یہ جمعے کا دن صرف ہمارا دن نہیں تھا بلکہ یہ یہود و نصارہ پر اور ہم سے پہلے جو اہل کتاب تھے ان پر بھی اس جمعہ کی تعظیم یا جمعے کی جو عبادت تھی وہ فرض کی گئی تھی، لیکن ان لوگوں نے اس میں اختلاف کیا۔ فہدانا اللہ، بس اللہ نے ہمیں ہدایت دی، فالناس لنا فیہ تبع، تو ہمیں اللہ نے توفیق دی اور یہ سب لوگ جو ہیں اب یہ ہمارے پیچھے ہیں۔
الیہود غدا و نصارا بعد غد، کہتے ہیں کہ یہ جو یہود ہیں یہ کل کے دن یعنی جمعے کے بعد اگلا دن جو ہفتے کا دن ہے اس کی تعظیم کرتے ہیں، اور نصارا بعد غد جو اس سے اگلا دن یعنی اتوار کے دن کا اہتمام کرتے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کے اوپر بھی جو دن تھا وہ جمعہ ہی ان کے اوپر بھی عبادت کا دن طے کیا تھا، لیکن ان لوگوں نے اس کا اختلاف کیا اور خود سے انہوں نے دن جو تھے اپنے لیے طے کر لیے، اور یہود نے جو اپنے لیے ہفتے کا دن مقرر کیا تو اپنی طرف سے انہوں نے اس لیے کیا کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے انہیں فرعون کی غلامی سے نجات بخشی تھی۔ عیسائیوں نے اپنے آپ کو یہودیوں سے ممیز کرنے کے لیے اتوار کا دن از خود مقرر کر لیا، اگرچہ اس کا کوئی حکم نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا تھا نہ انجیل میں اس کا کوئی ذکر ہے۔ تو مطلب یہ خود سے ہی انہوں نے یہ دن طے کر لیے تھے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جمعہ ہی بنایا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مطابق جو ہے وہ جمعے کا دن سب کے لیے تھا، لیکن امت مسلمہ نے اس دن کا اہتمام کیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو پھر سب سے آگے کر دیا، اور انشاءاللہ امت مسلمہ جو ہوگی وہ جنت میں داخل ہونے میں تمام امتوں سے آگے آگے ہوگی۔ تو جمعہ کا دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمام دنوں میں افضل اور ممتاز دن ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسی امتیازی خوبیاں جمع فرما دی ہیں جو اور کسی دن میں نہیں، اور اس جمعہ کی بنا پہ اس کو جمعہ کہتے ہیں۔ تو پہلی امتیازی خوبی تو یہ ہے کہ اس دن مسلمانوں کا ایک بڑا عظیم الشان اجتماع ہوتا ہے، تمام مسلمان بڑی بڑی مسجدوں میں جمع ہو کے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، تنظیم ان کی بڑی مضبوط ہوتی ہے، ایک بڑی جماعت بنا کے نماز ادا کرتے ہیں۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کو عید کا دن بھی قرار دیا ہے۔ یہ ابن ماجہ اور موطا کے اندر حدیث ہے کہ ایک دفعہ جمعہ کا خطبہ دیتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں یہ وہ دن ہے جس کو خدا نے تمہارے لیے عید کا دن بنایا، لہٰذا تم اس دن غسل کرو، اور جس کو خوشبو میسر ہو تو کیا حرج ہے کہ اگر اس کو استعمال کرے، اور دیکھو کہ مسواک ضرور کیا کرو۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے، اور اس کو یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی کا دن اور عید کا دن، اور خوشی اس لحاظ سے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں مومن اور خوش ہوتے ہیں۔ تو یہ دن جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق 5 خصوصیات رکھی ہیں۔ ایک خصوصیت یہ کہ اسی دن اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اور اسی دن آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا، اسی دن ان کی وفات ہوئی۔ اور چوتھی بات یہ کہ اسی دن میں ایک ایسی مقبول گھڑی ہے کہ بندہ اگر اس گھڑی میں اپنے اللہ سے جو حلال اور پاکیزہ چیز مانگتا ہے وہ اس کو ضرور عطا کر دی جاتی ہے۔ اور 5ویں چیز یہ کہ اسی دن قیامت آئے گی، اور خدا کے مقرب فرشتے، آسمان، زمین، ہوا، پہاڑ، دریا، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو یوم جمعہ سے لرزتے اور ڈرتے نہ ہوں۔ یہ بھی ابن ماجہ کی حدیث ہے جس کے اندر یہ تفصیلات ہیں۔ تو اس لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو جمعے کا دن بڑا اہم دن ہے، اور جمعے کی فرضیت کا حکم جو ہے ہجرت سے قبل مکہ معظمہ ہی میں آ گیا تھا، لیکن ظاہر مکہ کے حالات سنگین تھے اور اتنا تشدد تھا تو مسلمانوں کے لیے ممکن نہیں تھا کہ وہ کوئی اجتماعی عبادت کر سکیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں اس حکم پہ عمل نہ کر سکے۔ البتہ جو لوگ پہلے ہجرت کر کے مدینہ پہنچ گئے تھے، ان کے سردار حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے بنایا تھا، تو انہیں آپ نے تحریر بھیجی تھی، اور اس کے اندر لکھا تھا کہ جب جمعے کا روز نصف النہار سے ڈھل جائے تو 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ کے حضور تقرب حاصل کریں۔ تو یہ حکم نامہ پا کر حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 12 افراد کے ساتھ مدینہ شریف میں پہلا جمعہ پڑھا تھا۔ دارقطنی کے اندر یہ حدیث ہے۔ لیکن حضرت کعب بن مالک اور ابن سیرین کا بیان ہے کہ اس سے پہلے بھی انصار نے از خود مشورہ کر کے فیصلہ کیا تھا کہ ہفتے میں ایک دن ہم مل کے اجتماعی عبادت کریں گے، اور اس غرض کے لیے انہوں نے یہودیوں کے یوم سبت اور عیسائیوں کے اتوار کو چھوڑ کر یوم جمعہ کا انتخاب کیا، اور مدینہ میں پہلا جمعہ حضرت اسد بن زرہ نے پڑھایا تھا، اور اس میں 40 افراد ان کے ساتھ تھے۔ مسند احمد، ابو داؤد اور ابن ماجہ کے اندر یہ بیان ہے۔ تو اس طرح سے یعنی صحابہ نے خود بھی نماز جمعہ کو اہمیت دی اور اس کو طے کیا۔ ہجرت کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 4 دن آپ نے قباء میں قیام فرمایا تھا۔ ابن حشام کے اندر یہ آتا ہے کہ 5ویں روز جمعہ کے دن وہاں سے مدینہ کی طرف روانہ ہوئے، اور راستے میں بنی سالم بن عوف کے مقام پر پہنچے تھے کہ جمعہ کا وقت ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں پہلا جمعہ ادا فرمایا۔ تو جمعہ اتنا اہم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے میں جمعہ پڑھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اہمیت اس دن کو دی ہے، اور یہ جو آیت ہم نے پڑھی اس میں فرمایا کہ دوڑو، اللہ کے ذکر کی طرف اہتمام کرو، توجہ دو، اور اس میں خطبے کی اہمیت بھی آ جاتی ہے، وہ آگے بھی حدیث میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ لیکن یہ کچھ حدیث 1-2 ہم دیکھ لیں کہ مشکات کے اندر ایک حدیث ہے کہ جو کوئی کسی معذوری اور ضرورت کے بغیر
نماز جمعہ چھوڑ دے اس کا نام منافق کی حیثیت سے لکھ دیا جائے گا. یہ ہم نے پہلے بھی پڑھا. اس کتاب میں لکھ دیا جائے گا جس کا لکھا نہ مٹایا جا سکتا ہے نہ بدلا جا سکتا ہے. اور مسلم کے اندر حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کو چاہیے کہ وہ جمعہ کی نمازیں ترک کرنے سے باز آ جائیں ورنہ اللہ ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا اور پھر وہ غفلت میں مبتلا ہو کر رہیں گے. اور طبرانی کے اندر ہے کہ جس نے جمعے کی اذان سنی اور پھر نماز کے لیے نہیں آیا، پھر دوسرے جمعے کو سنی اور نہیں آیا، اور اسی طرح مسلسل 3 جمعے تک کرتا رہا تو اس کے دل پر مہر لگا دی جاتی ہے اور اس کا دل منافق کا دل بنا دیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ معاف کرے. تو جمعہ ایک ایسا فرض ہے کہ جس کی فرضیت کو محکم کرنے والی چیز جو ہے وہ قرآن اور سنت ہے، اور جو شخص جمعے کا منکر ہے اس کے کفر پر امت کا اجتماع ہے. تو یہ جمعہ جو ہے بہت اہم ہے اور اس کے لیے تیاری کرنا، اس کی فکر کرنا اور اس کا شوق رکھنا یہ ضروری ہے کہ شوق رکھا جائے اور شوق سے جمعے کی تیاری کی جائے. جو شوق نہیں رکھتا اس کو اس بات کی فکر ہونی چاہیے کہ کہیں اس کے دل کے اندر نفاق تو نہیں ہے. اور پھر جمعے میں کیا کرنا چاہیے، جمعے کے لیے تیاری کس طرح کرنی چاہیے، جمعے کا غسل، جمعے کی مسواک، جمعے کا اہتمام، تو یہ ساری چیزیں انشاءاللہ ہم اگلے ابواب میں پڑھیں گے. لیکن آج کا مختصر جو چیز ہے کہ جمعے کی اہمیت کو ہم سمجھیں، اس کی فضیلت کو سمجھیں اور اس کا شوق اپنے اندر پیدا کریں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.